السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہی کی تاریخ میں پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا تھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجا گیا تھا، اور آج وہ تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے گھر بھیجا گیا، اس میں کوئی سازش نہیں تھی۔ حالانکہ یاد ہونا چاہیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو کہ اس تبدیلی میں وہ جماعتیں پی ڈی ایم کی مرکزی جماعتوں کے ساتھ شامل تھیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے ساتھ، جن کے بارے میں یہ جماعتیں کہتی تھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی جماعتیں ہیں، ان کی کٹ پتلی جماعتیں ہیں، اور اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر انہی کے ساتھ ہمیں لانی پڑے گی، تو پھر ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے عمران خان کو بقول ان کے اقتدار میں لایا گیا تھا۔ اور پھر یہی ہوا کہ ایم کیو ایم اور باپ نے مرکزی کردار ادا کیا، ایک تبدیلی آ گئی، عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا۔ آج 1 سال مکمل ہوا ہے۔ اس 1 سال میں کیا ہوا؟ اس 1 سال میں سب سے پہلا تو کام یہ ہوا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، اس سے عوام نے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا اور اس کی مقبولیت کم ہوتی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گئی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، یہ حکومت آئی تھی اس لیے کہ ملک سے کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، خارجہ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ان کے مطابق پچھلی جو حکومت تھی وہ فسطائیت اس کی سرشت میں شامل تھی، تو فسطائیت کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ لیکن آنے کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے ان کے مخالفین میں جس کے اوپر کیسز نہ ہوں اور وہ بند نہ کیا گیا ہو یا اس کی تلاش جاری نہ ہو۔ خود عمران خان پر درجنوں کے حساب سے کیسز موجود ہیں۔ بحرانوں کی بات کروں تو معاشی بحران اس حکومت کے آتے وقت موجود تھا لیکن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، آئینی بحران اپنی انتہا کو ہے، عدالتی بحران بدرجہ عتم موجود ہے، گورننس کا بحران موجود ہے، سیاسی بحران تھا، ہے اور لگتا ہے آگے بھی رہے گا، سیکیورٹی کا بحران پیدا ہو گیا، اور ان تمام بحرانوں نے مل کر ایک معاشرتی بحران پیدا کر دیا ہے اس پورے معاشرے کے اندر، اور ایک ہجان کی کیفیت موجود ہے۔ آج جو جماعتیں برسری اقتدار ہیں ان کی مقبولیت کے حوالے سے میں نے ایک سروے کیا اور میں نے عوام کی رائے جاننا چاہی ٹویٹر کے ذریعے کہ اس وقت شہباز حکومت کا جو 1 سالہ دور ہے یہ پاکستان کے لیے کیسا رہا، تو جو جواب آیا وہ انتہائی حیران کن بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا حیران کن جواب آئے گا۔ سوال کیا گیا کہ شہباز حکومت کا 1 سالہ دور پاکستان کے لیے کیسا رہا؟ لوگوں نے 9% لوگوں نے کہا کہ بہترین رہا، صرف 9% لوگوں نے۔ 15% لوگوں نے کہا کہ عامیانہ یعنی عام سا رہا، روٹین کی گورنمنٹ رہی، صرف 15% لوگوں نے، اور 77% لوگوں نے کہا کہ بدترین دور رہا۔ آج جس حکومت کے بارے میں یہ عوامی رائے ہے وہ حکومت الیکشن کرانے سے بھاگ رہی ہے، الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ملک کا ہے معیشت، لیکن معیشت پر کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ اس وقت ساری باتیں یہ ہو رہی ہیں، سیاسی مشورے ہزاروں ہیں، عدلیہ سے کیسے الجھا جائے، سیاسی جماعتوں سے کیسے الجھا جائے، لیکن معیشت کا حل کیا ہے اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا، کابینہ کے اجلاس کا ایجنڈا جاری نہیں کیا، ان ٹیبل ایجنڈا وہیں پر بیٹھے لوگوں کو دیا گیا، اور اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں خاص طور پر موجودہ عدالتی اور آئینی بحران پر بات چیت ہوئی، اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ چیف جسٹس کے خلاف کوئی ریفرنس لایا جائے نہ لایا جائے، کس طرح سے روکا جائے۔ صدر نے جو قانون سازی ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف اس کو واپس عدلیہ سے متعلق جو قانون سازی ہوئی تھی اس کو واپس کر دیا ہے، تو اس تمام حکمت عملی سے کیسے نمٹا جائے۔ لیکن خود حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، وہ برملا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بھی کارروائی ریفرنس کی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ممکنہ طور پر ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس انتہائی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس صاحب ہیں جو فرداً تمام اپنے برادر ججز سے ملاقات کریں تاکہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور مجھے بڑی حد تک لگتا ہے کہ یہ جو عدالتی بحران ہے، جو ایک چیز نکل کے ہمارے سامنے آئی ہے کہ عدالت کے اندر ججز کے اندر ڈفرینسز موجود ہیں، شاید اس کو ختم کرنے میں، اس کو اوورکم کرنے میں خود عدالت کے ججز چیف جسٹس صاحب کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو معیشت کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو ملک کے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو دیگر مسائل ہیں، اس کے لیے ایک مضبوط حکومت چاہیے، اور ایک مضبوط حکومت کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کے لیے الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے، لیکن الیکشن دور دور تک نظر نہیں آتے۔ قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، اور جناب عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جناب قادر مندوخیل صاحب، سر فرمائیے گا، 1 سال مکمل ہو گیا آپ کی حکومت کا،
عوامی رائے جو آ رہی ہے، یہ میں نے اپنا ایک سروے کیا، کل رات میں سروے شروع ہوا تھا، اس وقت تک جاری ہے، اور اب تک 77% لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی 1 سالہ حکومت پاکستان کے لیے اس کی کارکردگی بدترین رہی ہے۔ باقی جتنے سروے آئے ہیں، بڑے بڑے سرویز آئیں، ان میں بھی مورولیس اسی طرح کی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ سر 1 سال گزر گیا، چند مہینے کی حکومت اگر اکتوبر تک جاتی ہے تو رہتی ہے۔ سر اس کارکردگی کے ساتھ بھی آپ جو ہیں وہ آئینی تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہیں، آپ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، ان میں الیکشن نہیں کروا رہے۔ سر یہ اس طرح سے کیسے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ معیشت کا کوئی حل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ مسعود رضا صاحب۔ پہلے تو آپ نے جس سروے کی بات کی ہے، یہ تو آپ کا چینل، آپ کا کیمرہ مین، آپ کا رپورٹر جب چاہے اپنا رپورٹ بنا لے، جو مرضی پرسنٹیج دے دے ان سے۔ بھائی ٹویٹر کا سروے سر، ٹویٹر کا قادر مندوخیل صاحب، ٹویٹر کا سروے عوامی فورم پر ایک سروے لکھا جاتا ہے، اس میں عوام بلا تخصیص اپنی رائے دیتے ہیں۔ جی اجازت ہے بولنے کی؟ سر جناب آپ کی جس ٹویٹر کا جو سروے ہے، مثال میرے جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا یا فیس بک کا، اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو میرے ہمدرد ہے۔ یقیناً میں مخالفین میرے فرینڈ لسٹ میں نہیں ہوگا، تو اسی طرح آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں آپ کے اپنے فرینڈ، آپ جو روز پروگرام کرتے ہو، آپ کی مزاج کے مطابق وہ سروے بھی ہوتا ہے، اس کی پرسنٹیج بھی نکالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات آپ نے کی ہے، چونکہ میرے چیئرمین وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نے کہا کہ عالمی سطح پہ کچھ نہیں ہوا۔ جناب آپ کو یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت میں پاکستان FATF سے نہیں نکل سکا۔ گو کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کی انگلی پکڑ کے سی پیک سے لے کے مغرب تک ہر جگہ گما ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا اپنا صدر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے چیئرمین نے آتے ہی وہ FATF سے پاکستان کا نام نکلوا دیا۔ اس کے بعد سی پیک جو بند تھا وہ سی پیک سٹارٹ کرا دیا ہے۔ مغرب سے تعلقات ماشاءاللہ بالکل یقیناً آپ کی تنقید تھوڑا سا برداشت بھی کرے نا، آپ نے بالکل لمبی چوڑی آپ نے تقریر کر لی ہے، میں نے بیچ میں نہیں بولا نا۔ اب آپ اپنی سوالوں کے جواب تو مجھے دینے دیں۔ تو اس کے بعد مغرب سے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ سعودی عرب جس نے آپ کو $2 ارب دیا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، 4% پہ، اور 4% پہ تعلقات اس نیش تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے کہا لاؤ وہی پیسے مجھے واپس دو۔ آپ کی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے چائنا سے پیسے لے کے سعودی عرب کو ادا کرنے پڑے۔ آج سعودی عرب $2 ارب کا اعلان کر چکا ہے، اور مزید بھی اعلانات آپ کے سامنے، اور دنیا بھر کے باقی بھی۔ گو کہ IMF کی ڈیل کو جو عمران خان صاحب، کیونکہ IMF جو ڈیل کرتا ہے یا جو ایگریمنٹ کرتا ہے وہ ریاست پاکستان سے کرتا ہے، وہ شہباز شریف ہو یا عمران خان صاحب ہو، اس سے کوئی سروکار ان کا نہیں ہے۔ اور جس ڈیل کو سبوتاج کرنے میں جو عمران خان صاحب اور ان کی 3 وزیر خزانہ کی جو سپیچ آ گئی ہے، آڈیو ٹیپ آ گئی، جس کو آج تک انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس کے ذریعے تو اس ڈیل کو سبوتاج کرنے میں یہ جو ابھی حکومت کو جو رگڑا لگ رہا ہے وہ انہی تقاریر سے، انہی آڈیو ٹیپ سے، اور ان کی یہ ساری جو پاکستان کے خلاف جو پالیسی ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور اب IMF نے تمام شرائط کے بعد بھی کہہ رہے نہیں جی 2 ممالک سے بھی آپ گارنٹی دلا دو، جس کے لیے بھی وزیر خزانہ یا موجودہ حکومت اس کے لیے کوشاں، یہ ساری باتیں اب مکمل کرنے دو۔ آپ کی بہت ساری باتیں کر دیں، اب عوام جو ہے وہ بہت میں نے تو آدھی جواب بھی نہیں دی آپ کے سوالات کی، اور سر جو آدھا دیا ہے اس میں بڑے غور سے سنا، اور میرے جوابات بھی میری سن لیجئے نا، میری بھی عرض سن لیجئے۔ FATF صاحب یہ کوئی 26 نکات تھے جن پر امپلیمنٹ ہونے میں کوئی 2.5 سال کا عرصہ لگا۔ اس سے پہلے آپ کی اور نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے، اور اس دور میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں ان کو ٹھیک کیا گیا تھا، اور آخر میں آ کر آپ نے جب حکومت تبدیل کر دی تب وہ معاملہ حل ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے دور میں کیوں نہیں نکلا؟ اقدامات تھے ان کی کمپلائنس کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان صاحب اپنے دور میں حل کرتے تو آج بھی افواہ کر سکتے تھے کہ میرے لیڈر نے FATF سے نکال دیا ہے۔ FATF کا کریڈٹ آپ لے لیجئے، لیکن FATF کا تو میرے بھائی آپ کے دور میں کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ کی لیڈر کے دور میں کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ بتا دیتے سر ہو گیا تھا نا، میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہو سکا، اس یہ کا مطلب 26 نکاتیں نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال مغرب سے آپ نے بات کی، سر جنیوا کانفرنس ہوئی تھی، 1 پائی تو آئی نہیں، بتا دیں کس اکاؤنٹ میں آئی ہے جنیوا کانفرنس کی 1 پائی بھی؟ کہاں آئی ہے؟ آپ اپنے دور میں کہتے تھے بائیڈن فون نہیں کر رہا، وزیر اعظم کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ سر کہاں فون آیا بائیڈن کا؟ سر سعودی عرب کہاں پیسے دے رہا ہے آپ کو؟ کتنے پیسے ملے ہیں وہ بھی تفصیل بتا دینا۔ کہاں ہے سر؟
دکھائیں نا کس اکاؤنٹ میں آئے, پاکستان کو $1 بھی ملا ہے؟ وہ آپ بتا سکتے ہیں کہاں پر ہے؟ آپ سے سوال کرو نا. سر کہاں ہے سر؟ جلتا ہے نا جنیوا کانفرنس کہاں ہے؟ سارا پتہ نہیں کتنے عرب اکٹھے کیے, وہ کہاں ہے وہ پیسے؟ کوئی ایک نہ کریں سر یہ باتیں, یہ ہوائی باتیں ہیں, کانکریٹ باتیں کریں. اس وقت آپ بتائیں نا ہوائی باتوں میں جواب دے دینا, آپ کی اپنی ہوائی باتوں کا. یہ حقیقت ہے سر. میں واپس آتا ہوں سر, آپ کے پاس پھر بہت ٹائم ہوگا. جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب, سر آپ نے بھی گفتگو سنی. اب یہ تمام صورتحال ہے, آپ کو بھی الیکشن نہیں مل رہا. اب یہ حکومت جس طرح سے بھی ہے, جو بھی ہے, یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ کی جتنی بھی ڈیڈ لائنز تھیں, آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے. کیسے آپ الیکشن لے پائیں گے؟ کیا ہوگا اب؟ الیکشن تو آپ کو یہ دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں جی, الیکشنز کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدقسمتی سے ایک جو ریپیٹ ہوتا ہے, یا مسلسل ہمیں اس کا سامنا کیا جاتا رہا ہے. پاکستان کے لوگ, پاکستان کی مقبول سیاسی جماعتیں, ان کو اس کا سامنا رہا ہے. تو یہ نئی بات تو نہیں ہے. البتہ یہ نئی تاریخ جو رقم ہو رہی ہے, جیسے ابھی اس وقت, اس لمحے, اس پل, اور پچھلے کافی سارے ہفتوں سے, بلکہ جب سے تقریباً یہ سال شروع ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے یہ فوجی آمروں کے ہی دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کو الیکشن نہیں ملا کرتا تھا, اور اس وقت آئین معطل ہوتا تھا. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا جو ہے ہمیں مثال ملی ہے کہ آئین رائج ہے, ایک پولیٹیکل کلاس بظاہر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, لیکن وہی رویہ, وہی اپروچ ہے جو کہ پاکستان میں ہم ڈکٹیٹرشپس کے دوران جو ہے, اور فوجی حکومتوں کے دوران جو ہے, ہم دیکھتے رہے ہیں. تو الیکشن نہ ملنا جو ہے مثال نہیں ہے. ایک تو آپ کی حکومت کے جانے والی مثال, اس کو آپ نے ایگزیمپٹ کر دیا ہے, وہ بھی ایک مثال موجود ہے, کیونکہ وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, لیکن اس میں ان جماعتوں نے حصہ دیا جو پہلے سے مشکوک تھیں. نہیں, وہ آپ کا سوال تو یہ تھا کہ آپ الیکشن کس طرح حاصل کر پائیں گے. دیکھیں, ہم الیکشن جی ہم تو پرامن احتجاج ہی کر سکتے ہیں, جس کی کالز عمران خان صاحب نے دی ہے. میں اس نو کانفیڈنس پہ تو آتا ہوں, ویسے اپنی تمہید میں آپ بتا چکے ہیں. لیکن ہم الیکشن حاصل تو اسی طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں, مہذب ممالک میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی احتجاج کریں. مطلب میں جیل بھرو تحریک کا حصہ تھا. جیل بھرو تحریک میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس کی مثال دنیا میں کیا مثالیں پائی جاتی ہیں. مہاتما گاندھی نے کی ہندوستان کی آزادی کے لیے. اس سے پہلے 1907 میں انگلستان میں خواتین کے پاس ووٹ کا اختیار نہیں ہوتا تھا. انہوں نے جیل بھرنے شروع کیے, ان سے نیگوشیشن میں بیٹھے, اور 2-4 سال بعد ان کو ووٹ کا اختیار مل گیا. اس طرح سے مسئلے حل ہوتے ہیں. 1963 کے اندر سیاہ فام لوگوں نے, امریکہ کے اندر بچوں نے, نوجوانوں نے احتجاج کیا, جیل بھرے. کیا ہوا کہ رجیم جو ہے, جو بھی وہ اس وقت حکمران تھے, ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے, انہوں نے ریزالو کیا. 1964 کے اندر سول رائٹس ایکٹ آئی اس ملک میں, جس میں برابری, مگر سر آپ کی تو جیل بھرو تحریک میں چند سو لوگ, میں آپ کو 1000-2000 لوگ میکسیمم جیلوں میں گئے. میری عرض سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. بالکل وہ ایسے ہی چلی جس طرح وہاں پہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں, ان مثالوں کے نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں مہذب ممالک ہوتے ہیں وہاں اس طرح سے ہوتا ہے, اور وہاں اس طرح اس کی پروڈکٹس نکلتی ہیں. جس طرح کہ 1964 کے اندر سول رائٹس ایکٹ آئی, جس طرح سے انگلستان میں خواتین کو ووٹ کا اختیار ملا. ایسی مہم میں یہ علامتی ہوتی ہیں, 100 ہوں, 1000 ہوں, 50 ہوں, 80 ہوں, یہ اس کے ریزلٹس مہذب ملکوں میں آتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں درندگی اور سفاکی جو آپ نے دیکھی ہے وہ اس جیل بھرو تحریک کی حد تک نہیں ہے. وہ تو آپ نے ایک نگران حکومت کے ہاتھوں یہاں پنجاب میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ وزیر قانون نے جو ہیں اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے, انہوں نے سینٹ کے اندر ایک دفعہ یہ کہا تھا, کسی بچے کی مثال دے کے, کہ وہ وکالت پڑھ کے, آپ نے شاید وہ تقریر سنی ہو, وہ وکالت پڑھ کے آیا کسی ویلیج سے, اور اس نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی. پیچھے ان کے ویلیج میں کوئی قتل ہو گیا, اور وہ قتل کی FIR میں اس کا بچے کا نام بھی ڈال دیا. وہ بچہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا. اس نے کیمرے دکھائے کہ جی میں کیمروں کے اندر, میں تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کر رہا تھا, وہاں کے برآمدوں میں سے گزر رہا تھا, لیکن 5 سال لگے اس کیس سے بری ذمہ ہونے میں. اس بچے نے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا جی کہ میں قانون شانون کے چکر میں نہیں پڑتا, یہاں قانون کا نظام جس طرح سے ہے وہ میں نے دیکھ لیا, میں واپس جا کے ویلیج اپنے دوسرے کام کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ ایک مثال ہے
کہ ریاست اور اس کے شہری کے درمیان انصاف کے تقاضوں کا رشتہ کیا نظر آتا ہے. اور جبھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اب چھوڑ دینا وہ انصاف وغیرہ تو آپ نہیں لا پائے نا, اپنے دور میں بھی انصاف نہیں لا پائے اور مہذب معاشروں کی بھی بات نہ کریں. آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سر, میں سن رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, آرگومنٹ کر رہا ہوں سر. میں تو کہہ رہا ہوں حبیب جالب والے اس دور میں ہم آگے ہوئے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ حق بات پہ کوڑے اور زنداں, باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان, انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں, خونخوار درندے ہیں رقصاں, صحرا کو چمن بن کو گلشن, بادل کو ردا کیا لکھنا, ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا. ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. الیکشن ہم بے بس ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے آئین کی دھجیاں جس طرح سے اڑ رہی ہیں اور ایک پولیٹیکل کلاس اس کو الاؤ کر رہی ہے, 13 سیاسی جماعتیں مسلط ہو کے یہ کر رہی ہیں, یہ مثال قائم. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں جتنے مرضی ان کے اندرونی اختلافات ہوں, جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے ڈٹ گئے اور انہوں نے دکھا دیا کہ آئین کا نفاذ کیا ہوتا ہے. اب ان کے اپنے سر وہ تو ڈٹ گئے. بہترین سر, بہترین آپ کی جذباتی گفتگو سن کرنا, لیکن یہ جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا خون اس وقت کھول گیا ہوگا اور جوش مار رہا ہوگا. عامر ضیاء صاحب, اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ جو مثال, میں عامر ضیاء صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتا ہوں. عامر ضیاء صاحب یہ جذباتی گفتگو بھی سن رہے ہیں, آپ نے قادر مندوخیل صاحب کے دعوے بھی سنے. اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کرے تو کیا کرے, باہر نکلتے ہیں تو ڈھنڈے پڑتے ہیں, جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہیں تو پھر بندے پورے نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں علامتی قسم کی وہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنا جبر ہے, اتنا خوف ہے, لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئی ہے تحریک انصاف بھی اور حکومت بھی اور پھر پورا ملک بھی کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. حکومت کے پاس نہ معاشی کوئی ایگزٹ پلان موجود ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلیں, بحران پہ بحران کھیں, مقبولیت اس کی کم ہو رہی ہے, الیکشن کی طرف جانے کو تیار نہیں. پی ٹی آئی الیکشن لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہی. سر آپ کا تجزیہ. جناب مسعود صاحب, میں بالکل متفق ہوں آپ کی بات سے کہ واقعی اس وقت اس بند گلی سے نکلنے کا ہمیں کوئی راستہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا. اچھا, جو میں ذرا سا ان کے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی وہ دور ہے کہ جو مطلب ہے ملٹری گورنمنٹ سے بھی زیادہ پس دور آیا. میں ذرا سا یہاں پہ اختلاف یوں کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں خود عمران خان بھی کہتے ہیں, وہ ایوب خان کے دور کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی معاشی طور پہ چیزیں ذرا بہتر ہوا کرتی تھی, گورننس کی یہ حالت نہیں ہوتی تھی جو آج ہو گئی ہے. اسی طرح مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں, ضیاء کے دور کو ہم نکال دیتے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے شعر پڑھے, وہ ایک الگ دور تھا. تو اتنی بری حالت اس زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی. ڈاکٹر اشرت حسین نے کہا تھا 90 کی دہائی کو لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان. اس لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر, اس لاسٹ ڈیکیڈ میں پیپلز پارٹی 2 مرتبہ آئی اور 2 مرتبہ نون لیگ آئی اور اس میں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اب یہ جماعتوں نے جب اتحاد بنا کر آئے ہیں, انہوں نے 1 سال میں وہ کام کیا جو انہوں نے 10 سال میں کیا تھا 90 کی دہائی میں. یہ میں آپ کو بلا مبالغہ, یہ جو ہم لوگ ابھی وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ جی واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ معیشت کی پالیسی نہیں ہے, لیکن معیشت کی پالیسی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کم از کم اسحاق ڈار صاحب تو ہیں. سمدھی کا ہونا وزیر خزانہ کی کرسی پہ زیادہ ضروری ہے نہ کہ پالیسی کا ہونا. ہم عجیب بات کرتے ہیں, یہاں پہ موروثی سیاست والی سیاست ہو رہی ہے نا, تو اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی پالیسی ہونی چاہیے, اچھی گورننس ہونی چاہیے, کچھ اصول اور ضابطے ہونے چاہیے. کیسے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں جو ہے مطلب ہے کہ عوام کو یہ غلام ابن غلام سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بھائی ہوگا, بیٹا ہوگا, بھتیجا ہوگا, میں خود ہوں گا, ٹھیک ہے نا, میری بیٹی ہوگی, میرا داماد بھی ہوگا, میرا سمدھی بھی ہوگا. یہ آپ کے یہاں سیاست ہو رہی ہے. تو اس سیاسی ماحول میں اگر ہم یہ توقع کریں کہ جمہوریت کے نام پہ جمہور کشی ہو رہی ہو اور آئین کے نام پہ غیر آئینی کام ہو رہے ہوں اور قانون کے نام پہ لا قانونیت ہو رہی ہو, تو بھائی تو پھر ملک تو ایسے ہی چلنا ہے جو حالات ہیں. تو جو پھر اگر ہم معاشی اشاریے دیکھتے ہیں کہ 1965 میں جولائی سے ہمارے یہاں جو ہیں اعداد و شمار لوگ جمع کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ مہنگائی افراط زر آپ کو اس دور میں ملے گا. یعنی کہ خدا کا خوف کریں کہ شہری علاقوں میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 50% سے زیادہ ہے, جو شارٹ ٹرم انفلیشن ہے وہ 45 اور 46% کے درمیان جھول رہی ہے. آپ 35% آپ کی مارچ کی انفلیشن تھی. تو خدا کا نام لیں, یہاں پہ قوت خرید لوگوں کے پاس سے کم ہو رہی ہے, لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں سارے. میں کہہ رہا ہوں پورے 53-54 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور سب سے جو برا ہوا, دیکھیں قوموں کی زندگی میں بڑے برے وقت آتے ہیں.
آزمائشیں آتی ہیں, جنگ عظیم دوئم ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا, لیکن امید ہوتی ہے. یہ وہ بدقسمت حکومت ہے پی ڈی ایم کی کہ جس نے عام پاکستانیوں سے, پڑھے لکھے پاکستانیوں سے امید کی ہر کرن کو جو ہے وہ چھین لیا ہے, نوچ لیا ہے ان کے پاس سے. اب یہاں پہ تو وفاداری ہوتی ہے. اب اگر مندو خیل صاحب اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, اب بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کریں کہ جو ماڈریشن کی ہو. آپ یہ فرما رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے, ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب ایک پورا پروسیس ہوا. اب آپ کہیں کہ جی کیونکہ بلاول آپ کو بہت پیارے ہیں اور وہ موروثی سیاست کے امین ہیں, ان کے اس کے اوپر ہمیں ایک تمغہ لگانا ہے, تو یہ تو زیادتی کی بات ہے. ہمیں کم از کم مورل جو ہے, انٹلیکچوئل جو ہے, آنیسٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ جناب یہ کام انہوں نے کیا تھا, لیکن ہم نے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے ریپ اپ کر دیا. یس, ہم تالیاں بجائیں گے, لیکن آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ معیشت کی حالت دگرگوں ہو گئی کیونکہ پالیسی نہیں ہے. خارجہ تعلقات پہ پاکستان پہ اتنا برا کبھی وقت نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں, ظاہر ہے کہ ریاست کوئی فیل تو ہونے نہیں دے گا پاکستان کو, کوشش کریں گے بچانے کی, لیکن آپ دیکھیں ناک رگڑنی پڑ رہی ہے آپ کو. سعودی عرب کے آگے ناک رگڑنے کہ جناب پیسے دے دیں, انہوں نے دے دیے. یو اے ای کے سامنے کر رہے ہیں. چین آپ کی بات نہیں سنتا. آپ کیا بات کریں کہ خارجہ تعلقات, کشمیر کوز آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا. بھارت کے ساتھ آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ریاست پاکستان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے. بدقسمتی دیکھیں, مطلب ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم بھکاری ہیں وزیر اعظم, وہ جو ہیں وزیر خزانہ کہتے ہیں کوئی ہم بھکاری نہیں ہے. وہ آئی ایم ایف کو مونچھ پہ توڑ ڈال کے اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جیسے مطلب ہے کوئی مولا جٹ کی فلم ہے. وہ بھائی آپ کو نیگوسیشن نہیں آتا, آپ کو مطلب ہے کوئی پالیسی نہیں بتا رہے, کوئی ریفارم نہیں بتا رہے, آپ کو آگے چلنے کی راہ نہیں پتا, اور اصرار یہ کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. اس سے بڑی اس ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اتنا برا دور میں نے 32 سال, آپ کو بھی ماشاءاللہ بہت برس ہو گئے, اب 20-25 سال ہو گئے مسعود, کبھی دیکھا آپ نے ایسا دور, اتنا تکلیف دہ دور؟ اور واقعی میں اگر آپ دیکھیں بار بار آن اسکرین یہ بات کہی ہے کہ ایسا دور کبھی نہیں دیکھا جس صورتحال سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. اور جہاں آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, وہ تو انہوں نے کی, لیکن اس کے بعد ملک کے اندر بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یا تو اب وہ نہیں یا ہم نہیں, اب ان کی ذات پہ بات آ گئی ہے, ہماری ذات پہ بات آ گئی ہے. جب یہ معاملات آ جائیں تو پھر کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اب بریک لیں گے یہاں پر, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومت کیا واقعی چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کسی قسم کی ممکنہ کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے, اور وہ کرنے جا رہی ہے. اور آج کابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ سب کچھ ڈسکس ہوا, جس کا ایجنڈا پہلے سے جاری نہیں کیا گیا, وہاں پر بھی یہ ڈسکس ہوا. خود اس کے اتحادی اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں. اگر حکومت نے پھر بھی یہ کیا تو کیا اس کی حماقت ہوگی, کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جناب قادر مندو خیل صاحب, آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور ایجنڈا اس کا جاری نہیں کیا گیا, لیکن اس میں جو خبریں نکل کے آئیں وہ یہی کہ جو موجودہ آئینی بحران ہے, سپریم کورٹ کے حوالے سے جو قانون سازی ہے, اس پر بات چیت اور اہم ترین فیصلے کرنے کے لیے اس پر مشاورت ہوئی. تو سر یہ پیپلز پارٹی تو اس پر تیار نظر نہیں آتی. قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹریم ایکشن لیا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی. اتنی کمزور حکومت, غیر مقبول حکومت, اگر وہ عدلیہ سے بھی بھڑ جاتی ہے تو یہ کیا کوئی عقل مندی کا فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ کے اندر یہ بڑی خواہش موجود ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے. دیکھیں میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی واضح پالیسی نہیں آئی, اور جو ایزمپشن کے اوپر تو ہم جواب نہیں دے سکتے کہ سپریم کورٹ کے خلاف کیا ہو رہا ہے. بالکل سپریم کورٹ کے خلاف کوئی ایکشن پہ ہم کبھی ساتھ نہیں دیں گے. ہم کبھی, آپ نے جو ایکسٹریم لیول کی بات کی ہے تو ایکسٹریم لیول پہ کبھی بھی میں بحیثیت قانون کے طالب علم میں کبھی سپورٹ نہیں کروں گا, اور میری پارٹی بھی نہیں کرے گی. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بات عامر جیاز صاحب نے کی ہے کہ کبھی اتنی خراب حکومت ہم نے نہیں دیکھی. عامر جیاز صاحب تھوڑا سا پی ٹی آئی کے چشمے اتار کے ذرا عوام کے چشموں سے بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں کیا کیے. آپ کہہ رہے قانون کی بالادستی نہیں ہے, آئین کی وہ نہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دو, ولید اقبال صاحب وکیل ہے بیٹھے ہوئے, آپ مجھے بتاؤ کون سی غیر قانونی کام ہوا ہے, کون سی غیر آئینی کام ہوا ہے؟ اگر عدم اعتماد کی تحریک ہوا ہے تو آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت ہوا ہے, اور ان کی اپنی وکیل میرے ساتھ بیٹھ کے ٹاک شو میں ایکسیپٹ کر چکا ہے. اور خود عامد خان صاحب جو اس وقت پاکستان کی اور تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں 184(3) کا یہ بالکل بہترین ہے.
اور پھر اس کے ساتھ پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان وکلا کے، اور پھر چاروں صوبوں کے بار کونسل کے، اسلام آباد بار کونسل نے اس حمایت کی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی چند وکلا یعنی تحریک انصاف کی چند وکلا اگر اس کی مخالفت کر رہے تو اور پھر مخالفت کیسے کریں گے؟ یہ بھی مجھے آپ کرکتے ہیں مسعود رضا صاحب، آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہے، جب یہ 184(3) کا جو بل پیش ہو رہا تھا امینڈمنٹس کے لیے، تو آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان کے علاوہ جو ان کے اوریجنل جسے کہتے ہیں جو ضمنی انتخابات سے جیت کیا ہے، وہ 4 کے 4 بیٹے، اس نے کسی نے مخالفت نہیں کی ہے۔ سینٹ میں البتہ 19 نے مخالفت کی، 60 جو ہے نا حمایت میں آ گئے ووٹ۔ تو آپ مجھے بتاؤ کون سی غیر قانونی، کون سی آئینی وہ ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ کل ہی 2 بجے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں میرے ایک بل موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں ریاض فتح صاحب اس وقت چیئرمین تھے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے، انہوں نے اپریشیٹ کیے، اور وہ سپیچ بھی قومی اسمبلی کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے بڑے اپریشیٹ کیے۔ اس بل میں میرے یہ تھا کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات، نسل، زبان، ڈومیسائل پوچھتے ہو۔ ایک ہائی کورٹ کا جج اب ڈائریکٹ لیتا ہو، جو بڑے بڑے وکلا ہے چمبر سے ادھر ادھر چاچے مامے بانجے بھتیجے آ جاتا ہے، تو وہ بل پی ٹی آئی نے اپریشیٹ کیا، اور وہ بل کل لگا ہوا ہے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بل بھی ہے توہین عدالت کا، آرٹیکل 204 کا 204 کے تحت، وہ بھی موجود ہے۔ جملہ گفتگو کی تھی، کسی ایک ایشو پر بات نہیں کی تھی، انہوں نے اس پورے دور کی بات کی جو 1 سال کا دور ہے۔ اس میں صرف ایک معاملہ اچھا محترم مسعود رضا صاحب، ایک انہوں نے بات کی ہے، مجھے جواب دینے کا بھی تو حق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو دیکھنے والا ہے وہ ان کی بات کو سچ مانتے ہیں، میری بات کو سچ مانتے ہیں، یہ تو دیکھنے والے پہ چھوڑ دیا نا، بیچ میں تو نہ ٹوکے نا مجھے کہ بھئی اس نے یہ کہا، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات ولید اقبال صاحب نے فرمایا کہ ہم نے جیل برو تحریک دیکھی ہے، ہم نے تب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے نا، میں مان لیا بھائی۔ اچھا ولید اقبال صاحب نے بولا کہ ہم نے بڑا وہ دیکھا ہے، بڑا یہ دیکھا ہے، ظلم دیکھا ہے، بڑا یہ دیکھا ہے۔ بھائی کون سا ظلم؟ ایک شخص نے جو سپریم کورٹ کے اس وقت کی چیف جسٹس کے بارے میں گا، اس نے 200 سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ کیے، جس میں اور ہمارے 5 MNA اور 3 وزیر تھے۔ میرے گھر پہ تو FIA کی موبائل بیچ کی میرے بچوں کو رسا کرنے کے لیے میں اسلام آباد میں تھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ آپ ہماری بہن عادی فریال کو جیل میلول کے مطابق 6 بجے کے بعد کوئی ملزم جو ہے نا وہ جیل میں جا نہیں سکتا ہے۔ آپ نے رات 12 بجے ہماری بہن کو اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا، آپ کی حکومت میں ہے۔ اور وہ توری اور دوسرے جو جرنلسٹ کے خلاف کی وہ ایک الگ ہے۔ اور پھر خود آپ کی والدہ محترمہ نے کہا، جسٹس صاحبہ نے، کہ اس کو کس نے بولا کہ جیل جائے، اس کو کس نے بولا؟ تو آپ جیل برو تحریک کا اشر جو آپ لوگوں نے شروع کیا اس کا اشر نشر تو ہو گیا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ ایسا تحریک تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے جو موذن مسجد میں اذان دیتے ہیں، اے الفلاح اے الصلاح جو کہتے ہیں نا، آئیے بلائی کی طرف، آئیے بڑائی کی طرف، یہ کون سا موذن کہ خود گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ضمانتیں لے رہے اور لوگوں کو اے الفلاح الصلاح، اور اس کے بعد موذن جو مسجد میں بیٹھ کے مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں؟ یہ کون سا موزن ہے جو بنی گالا میں اس میں زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے ضمانتیں لے رہے؟ بہرحال اب آپ کی بات پوری ہو گئی سر، اب مجھے آگے بڑھنے دیں۔ جی جناب، اس سے پہلے ولید اقبال صاحب آپ کا بھی کیونکہ نام لیا گیا، لیکن عامر ضیاء صاحب کا پہلے نام لے کر کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے چشمے انہوں نے لگائے ہوئے، تو اگر آپ کلیئر کرنا چاہیں، اپنا جواب دینا چاہیں عامر ضیاء صاحب پلیز کوئکلی دیں، پھر میں ولید اقبال صاحب کی طرف آؤں۔ وہ بڑا ایک بدقسمتی ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے تھے تو الزام کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ آج کیونکہ حکومت پی ڈی ایم کی، ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم ہی کی تعریف ہمارے منہ سے ہوگی نا، اور جب ہم موازنہ کریں گے پی ٹی آئی کے دور سے، ہم نہیں کہتے کہ آئیڈیل دور تھا، لیکن جب آپ کہیں گے جی وہاں 12-13% اگر افراط زر تھا، اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ کہتے ہیں 35% سے زیادہ ہے، 44% سے زیادہ ہے، تو پھر خود ہی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس یہ جو بات کریں کہ جس طرح سے جی وہ ویکلی جو ہے، ویکلی انفلیشن وہ 44-45% ہے، منتھلی مارچ کا 35% ہے، تو الگ الگ وہ ہے نا، تو میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ 12-13% ہے اینول، تو آپ دیکھ لیں کہ اب کتنا ہے، ماشاءاللہ ہمارا 35% ہے نا۔ اچھا آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ یہ جو بات کریں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی جس کو کہتے ہیں بڑی جمہوری تبدیلی تھی، یہ جو سیمنٹ اس میں استعمال کیا گیا تھا، جس طرح سے اس یونٹی آف ڈائیورسٹی کو کھڑا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ مشکل وہ اس کو سب کو پتہ ہے کس نے کیا، کیسے کیا، اس کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا جمہوری کام تھا کہ جب لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی یا لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور وہ بھی ایک آرکسٹریٹ کیا گیا، ہمیں پتہ ہے کہ اتنا جمہوری طریقہ نہیں تھا، اس میں جو کچھ پیچھے پسے پردہ ہوا وہ میرے خیال مندو خیل صاحب اس پہ بہت بہتر روشنی کسی دن ڈالیں گے انشاءاللہ، مجھے بالکل ایمان ہے اس میرے بات پہ نا۔ اچھا تیسری بات یہ کہ یہ جو ہوتا ہے کہ جی جو جبر کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہم جبر کی بات کرتے ہیں،
میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے دور میں گرفتاریاں نہیں ہوئی, وہاں پہ کرپشن کے کیسز سے ہو سکتے ہیں, زیادتی بھی ہوئی ہو, لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج اظہار خیال کے اوپر پابندی ہو رہی ہے, وہ مجھے اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی. دیکھیں ارشد شریف کا جو انسیڈنٹ ہوا آپ کے دور میں ہوا, صحافیوں کو پکڑ کے برہنہ کیا گیا, آپ کے دور میں کیا گیا, کبھی نہیں ہوا. یہ تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں نہیں ہوتا تھا کہ برہنہ کر دیا جائے سیاسی مخالف کو, آپ کے دور میں ہوا یہ. تو مجھے تو حیرت ہے پیپلز پارٹی کی, جس کی جدوجہد رہی ہے جمہوریت کی اور ایم آر ڈی کی, وہ اگر اس چیز کو نون لیگ کے ساتھ بی ٹیم بن کر وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے لگے. میں بھی پی ڈی ایم میں تفریق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی پی ڈی ایم میں نون لیگ کا ایک روایت ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی, نون لیگ کی تاریخ ہے کہ اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کی, اس کی تاریخ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہوا ہے تو ہم حمایت نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہوا ہی نہیں ہے. ولید اقبال صاحب, آپ نے بڑے زبردست قسم کے شعر سنائے, نہیں ہوگا, ہو گیا ہوگا, بڑے زبردست قسم کے شعر سنائے. ہم مذمت کرتے ہیں, کوئی بھی سیاسی قیدی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے, نہ تشدد. پیپلز پارٹی کبھی حمایت نہیں کرتی ایسے اقدام کی. منظور خلیل صاحب, آپ حمایت کریں یا نہ کریں, آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سوال آپ سے ہوتا رہے گا کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ جو ہوا, جب ہوا, ہم نے آواز اٹھائی, عامر ضیاء صاحب نے آواز اٹھائی, ہر صحافی نے آواز اٹھائی, اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس دور میں ہو رہا ہے اور آپ کہیں اگر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور آپ اس پر کسی کا الزام لگا دیں کہ جی انہوں نے فلاں پارٹی کے چشمے لگائے ہوئے, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ولید اقبال صاحب, آپ نے بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی اور گرما کے رکھ دیا تھا آپ نے پورے پروگرام کو. وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کے دور میں جو فسائیت کا دور تھا بقول قادر منظور خیل صاحب, وہ اس دور میں کہاں ہے؟ اس دور میں تو سب کچھ بہترین ہے, سب آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور پیپلز پارٹی تو کسی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کی حمایت کرتی ہی نہیں ہے. سر دیکھیں جی, میں 2-3 خاص طور پہ مثالیں دینا چاہوں گا, کیونکہ ابھی سیاسی طبقے کی اگر بات ہم کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان اپنا مارچ لے کے آئے اسلام آباد میں نومبر 2019 کو, کوئی کسی قسم کا اس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا, کسی قسم کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں, کسی قسم کا کوئی ایم پی او اس پہ لاگو نہیں کیا گیا. بلاول بھٹو صاحب مارچ لے کے آئے اسلام آباد, ان کو پورا وہاں پہ کوئی اس رستے میں ان کے رکاوٹیں حائل نہیں کی گئیں, کوئی ان کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور واٹر کیننز نہیں استعمال کیے گئے, کوئی کنٹینرز رستے میں نہیں لگائے گئے. میاں نواز شریف اور یہ مریم نواز اور یہ سب لوگ اپنے مارچز کرتے رہے. وہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس وقت جو تھی ہو رہی تھی. اور یہ اب آج اور ابھی آئیں کہ الیکشنوں کی ڈیٹوں کا اعلان ہوا ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, واٹر کیننز کا استعمال وارنٹ کے نفاذ سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہو چکا تھا. واٹر کینن کا استعمال 8 مارچ کی ایک ریلی کے اوپر, اور وہ الیکشن سے منسلک ریلی تھی, وہ اس پہ واٹر کینن چل رہے ہیں, اس پہ لاٹھیاں چل رہی ہیں, اس پہ آنسو گیس چل رہا ہے. تو ریاست میں اور شہریوں کے درمیان جب آپ اس طرح کا اعتماد کا خلیج پیدا کرتے ہیں, اور وہ جو اس امپورٹڈ حکومت اس ڈسپنسیشن نے پیدا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان ادوار کو تو چھوڑ دیں جب آئین معطل تھا, ایک آئین کے ہوتے ہوئے جو اس دور اور اس ڈسپنسیشن نے کیا ہے, وہ پاکستان کی جمہوری اور آئینی تاریخ کا, میں یقین جب یہ لکھی جائے گی, میں یقین سے, میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ سیاہ ترین باب, دیکھیں آمریت کے باب تو سیاہ ہوتے ہی ہیں, یہ جمہوریت اور آئینی ادوار کے سیاہ ترین ادوار میں یہ گنا جائے گا. اور اس کی ایک سب سے واحد اور اولین مثال یہ ہے کہ 90 دن کے الیکشن سے فرار. یہ 90 دن کا مذاق تو ضیاء الحق جیسے لوگ بنایا کرتے تھے, اب یہ سیاسی جماعتیں بنا رہی ہیں جو مثال, میں کہہ رہا ہوں جو مثال یہ قائم کر رہی ہیں. یہ بات رکھ دی, اب میں اپنے اصلی سوال کی طرف آتا ہوں کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ممکنہ طور پر وہاں پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, مطالبہ کیا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب مطالبہ کر رہے ہیں, مریم بی بی مطالبہ کر رہی ہیں, برملا کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لایا جائے, ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے. پیپلز پارٹی سے ہاتھ بچا رہی ہے. یہ حکومت اگر یہ کوشش کرتی ہے تو کیا ہوگا پھر, سیاسی طور پر کیا ہوگا, وکلا کہاں پہ کھڑے ہوں گے, یہ حماقت ہوگی, یا اگر وہ کرتے ہیں تو واقعی, کیونکہ آپ خود ماہر قانون ہیں, اور تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں حکومت کی جو سوچ ہے اسے کامیابی کے کتنے امکان ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, حکومت کی ترجمانی تو میں نہیں کرتا,
اور جو جس قسم کی آپ نے خود گنوا دیا اپنی تمہید میں، میری عرض سن لیں کہ جس طرح وہ ملک کو بچانے آئے تھے، جی وہ ملک کو بچانے آئے تھے اور عوام کو ریلیف دینے آئے تھے، وہ تو عوام کو تکلیف دینے آئے ہیں اور اپنے آپ کو ہی ریلیف دی ہے. ابھی جتنی قانون سازی کی ہے اپنے مفادات اور اپنے آپ کو ان احتساب کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے کی ہے. تو یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ ایک چیف جسٹس اور ایک، بلکہ وہ تو آئی تھنک چیف جسٹس کے علاوہ جو دو دیگر ججز ان کے ساتھ اس 3 رکنی بینچ پہ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا. اور فیصلے میں کیا ہے، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا توجہ دے دیں ہم، کہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ آئین کہتا کیا ہے. آئین کہتا ہے اسمبلی تحلیل ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. اس کو برقرار رکھنے میں اگر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر یہ اس پہ اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، میں نہ صرف سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا منہ کالا ہوگا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جنہوں نے یہ کیا، بلکہ وقتی طور پہ یہ انہوں نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ آزما چکے ہیں. اس طرح کی یہ جو ان کی جو اسٹرانگ آرمنگ ہے، یہ جو بلڈوز کرتے ہیں نا، یہ جس طریقے سے اپنی مرضی کو، اور یہ خاص کر پہ یہ پی ایم ایل این والے، افسوس، انتہائی افسوس ہے کہ پی 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 جیسی پارٹی جس کے بانی چیئرمین نے آئین دیا تھا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے، جب بھی ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ گھوم کے واپس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بومرینگ کر کے، یہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں یہ بومرینگ کر کے ان کے گلے میں ہی پھندا ایک دن آئے گا. یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کبھی سبق نہیں. بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ذرا آگے بڑھنے دیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں نے بھی گزشتہ ایک آدھ پروگرام میں قادر مندوخیل صاحب بھی موجود تھے، ان سے یہ سوال کیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ عامر ضیاء صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں اور پھر قادر مندوخیل صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھوں، کیونکہ میرے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات ضرور کی ہے اور آئین دیا بھی ہے. تو جب اس طرح کی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہو کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوں اور پیپلز پارٹی کولیشن کا حصہ ہو، تو میرے لیے بھی یہ کوئی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ کا کوئی سوال بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اس پر؟ جی بالکل بنتے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی پارٹی کے ایتھوس، اس کی فلسفی کے خلاف کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اعتراض احسن جیسی شخصیت، لطیف کھوسہ جیسی شخصیت اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ برملا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ نون لیگ کی جو بھی پالیسیز ہیں یا پی ڈی ایم حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. اور بعض لوگ ازرائے شرمندگی میں وہ کیمرے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں. نظر ربانی صاحب دیکھیں، ان کا کوئی موقع آپ فون کر کے دیکھیں، عموماً فون نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ سخت سوال کریں گے. فرحت اللہ بابر غائب ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ان کے جیالی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مطلب چلیں ذوالفقار علی بھٹو تو ایوب خان ایک قداور جو بھی تھے ملٹری رولر تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے. شہباز شریف صاحب کے وزیر خارجہ بلاول، یہ کیسا مطلب ہے کہ ان کی آپ نے سی وی کے اندر ان کے پروفائل میں چیز دلوا دی ہے. یہ لوگوں کا سوال ہے کہ جی ایک بڑی جماعت جو اپنے وقت کی فیڈریشن کی زنجیر کہا کرتی تھی، وہ آج نون لیگ کی ایک کمپرومائز پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ آپ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی کا جو ایک ان کا سالڈ ووٹ بینک کے لوگ ہیں، جو ان کے نظریاتی لوگ ہیں، ان کو ہضم نہیں ہو سکتی یہ بات. اور یہ بات مطلب ہے کہ یہ کس طرح سیل کریں گے. بلاول خود مطلب ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب وہ ان کے پیچھے سیل ہوگی کیسے نا. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اتنا فوٹے ہے ایک جملہ جو ان کی یو ایس پی ہے. مسعود ایک جملہ اور، مسعود ایک جملہ اور دیکھیں، یہ اعتراض کرتے ہیں جی ملٹری ڈکٹیٹر سے اور کہ وہ بھٹو صاحب کو قتل کر دیا گیا جوڈیشل مرڈر کے، لیکن جن لوگوں نے سیاسی اعتبار سے اس جوڈیشل مرڈر کو سپورٹ کیا، آج پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ تاریخ ہے اور یہ شرمناک تاریخ ہے. تھینک یو عامر ضیاء صاحب، تھینک یو عامر ضیاء صاحب. ایک بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد قادر مندوخیل صاحب کے سامنے ولید اقبال صاحب کا بھی سوال ہے، میرا سوال بھی ہے، عامر ضیاء صاحب کا بھی سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یو ایس پی تو ہمیشہ آئین اور قانون رہا ہے. اس موقع پر کس طرح سے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو سیل کرے گی؟ اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. ایک بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قادر مندوخیل صاحب، بریک سے پہلے عامر ضیاء صاحب نے سوالات کیے، ولید اقبال صاحب نے بھی سوال اٹھایا. میرا خود یہ بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ آئین و جمہوریت کی بات کرتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، وہ ایک ایسے کولیشن کا حصہ ہے. اور یہ سوال میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا کہ ایسے کولیشن کا حصہ ہے
جو انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. آئین کا تقاضا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن آپ کی حکومت تیار نہیں ہے. اور آپ ہی کی پارٹی کے بڑے سینئر جناب لطیف کھوسہ صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عزت سے الیکشن کرا لو، تمیز سے الیکشن کرا لو، ورنہ جوتے کھا کے اور ذلیل ہو کر الیکشن کرانا پڑے گا. الیکشن ضرور کرانا پڑے گا. تو مگر آپ کی پارٹی اس کولیشن کا حصہ ہے جو الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے. سر کیسے آپ اس اتنی بڑا یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے لطیف کھوسہ صاحب کی اپنی بات کی، وہ میرے استاد ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. پارٹی کے اندر ہر کسی کو اپنے ویوز جو ہے نا بیان کرنے کا حق ہے، اور میں بھی کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً جہاں مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اب جو آپ نے آئین کی بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے دوست آئین ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، بھائی کون سا آئین ٹوٹ گیا؟ آئین اس وقت نہیں ٹوٹا جب قاسم سوری نے اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے باوجود اسمبلی توڑا، اور اسی عارف علوی صدر پاکستان جسے کہتے ہیں اسی نے اس کو کنفرم بھی کیا، منظور بھی کر لیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئین ٹوٹا 90 دن گئے. بھائی 90 دن جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی وہ تجاوز کر چکا تھا، یعنی جو 90 دن ہے وہ 12 اپریل کو پورے ہو رہا ہے، اور اناؤنس کیا تھا 30 اپریل کو. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے 29-30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، یہ بھی پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے بعد جو کہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے شیڈول کے بعد یعنی اس کی اپنی شیڈول جاری کرنے کے علاوہ سپریم کورٹ شیڈول جاری کرے، یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. اور اب جب دوبارہ ہے تو وہ 14 مئی دیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل چیزیں، آئین کا آرٹیکل 254 بھی پڑھ لے تو اس حساب سے بھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ٹیکنیکل عامر ریاض صاحب بھی اس بات کو مانیں گے کہ جب آپ ابھی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرائیں گے، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ایک ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا، جہاں انہیں دسمبر 2022 سے پہلے مردم شماری کے احکامات دیے تھے، اور پی ٹی آئی نے 5 ارب روپے فنڈ بھی رکھے تھے مردم شماری، مگر نہیں کرایا انہوں نے. اچھا، اس کے بعد اب اگر مردم شماری اس وقت چل رہی، جو 4 اپریل اس کے لاسٹ ڈیٹ تھی، وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے. کچھ اعتراضات ہماری بھی ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتا دو کہ قادر خان مندوخیل صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وقت بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اسپیسیفک بات ہونی چاہیے. نہیں، ایک جو مسعود رضا صاحب، ایک چیز آپ میں دیکھیں، نہیں دیکھیں، آئین اپنی مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جو سیکشن ہے اس کو آپ نہ کریں، کہ ساتھ 254 بھی پڑھ لے، 118 بھی پڑھ لے، یہ ساری چیزیں. اور پھر یہ 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور وہاں جس کی بھی حکومت آتی ہے، پی ٹی آئی کرے، تو اگر وہاں تو پھر جو پنجاب جیسے 173 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، وہاں نگران حکومت کیسے ہوگی؟ وہاں تو جو صوبائی حکومت کی اس کے تسلط سے ہوگی. سر اب سن لینا، مجھے پھر آگے بھی جانا ہے، ولی صاحب کی طرف سن لیجئے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کلیئرٹی آ جائے نا سوال کے اندر. دیکھیں 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، آپ کی جو حکومت ہے، آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. 10 آپ نے وجوہات بنا دی. پہلے دن سے گورنر جو آپ کی حکومت کے حمایت یافتہ ہیں، انہوں نے دستخط نہیں کیے. کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے تاریخ نہیں دی، پنجاب کے گورنر نے تاریخ نہیں دی. معاملے کو وہیں سے آپ نے لٹکانا شروع کر دیا. پھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا، پھر کیئر ٹیکر آپ نے خود ہی ترمیم کر کے تو یہ شق رکھی ہے آئین میں کہ آپ کو کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہوگی ایسی صورت میں. یہ تو آپ نے تسلیم کیا ہے. نہیں سر، کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہوگی نا، جب تو یہ شق رکھی ہے. اسی طرح سے جیسے امریکہ میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، انڈیا میں نہیں ہوتی، دنیا کے 10 ممالک میں نہیں ہوتی، کیئر ٹیکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی الیکشن کے لیے. پاکستان میں ہے سر، آپ نے یہ شق رکھی کیوں ہے؟ ضرورت سر آپ نے خود یہ شق رکھی نا، یہی سوچ کے رکھی نا کہ کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا بھائی سن لے ابھی موجودہ آئین جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے اندر یہی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ختم ہوگی تو نگران حکومت آئے گی. تو وہ کس میں لکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں، آئین میں لکھا گیا. آپ مجھے بتا دو کہ نگران حکومت کیسے آئے گی؟ لے کر آئے نا اس حکومت کو، روکیں، بریک دیں، سن لیں، پھر سے کنٹینیو کرائیں، جو کرنا ہے کریں. الیکشن تو نہیں جا سکتے نا آگے اس طرح. اچھا بھائی، مجھے میرے جواب تو بولنے دینا میرے بھائی. آپ نے سوال کی، میں اسی آئین کی بات کروں، میں آئین کا طالب علم ہوں، میں اسی آئین کی بات، اسی آئین میں لکھا ہوا ہے نگران سیٹ اپ. تو ایک طرف تو آپ نے جملہ پکڑ لیے کہ 90 دن، دوسری طرف نگران کا آپ نہیں پکڑیں گے، وہ بھی تو آئین کا حصہ ہے نا.
پیپلز پارٹی کی کتابوں میں یا منشور میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو بھائی دوسری ساتھ بھی ایک چیز بتا دیں کہ آپ جب یہ 20 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں, آگے جا کے جرنل میں 4 مہینے بعد جو ہے نا یہ 100 ارب روپے کا اسٹیمیٹ ہے الیکشن کمیشن کا, خدا کے لیے یا سر IMF یہ کی نہ صورتحال کریں, یہ ہے کہ ناک گڑوا دیے بعد میں سر سیکورٹی پھر یہ نہیں خرچ رہیں گے. ایک شخص کی خواہش پہ ایک شخص آپ کو پیسوں کی فکر ہے, میں جواب نہیں دوں, اور سر میں جواب نہیں دوں, جب بنے گی میں جواب دوں تو لالی پاپ ہے, تب مسئلہ آئے گا. آپ محترم مجھے جواب تو بولنے, آپ مجھے اپنے جواب تو دینے دے, آپ مجھے جواب تو دینے دینا. آپ اگر اب نہیں جواب دینے گے تو لوگ کیا سنیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کا ولید اقبال صاحب سے اس گارنٹی لے لے کہ اگر جتنی بھی ارب روپے پتر باندھ لے سارے ملازمین کا, ریڈیو پاکستان, پی ٹی وی, ریلوے, سب کو پینشن 2 مہینے سے نہیں مل رہی ہے, خسارہ چل رہا ہے, ایسی صورت میں اربوں روپے خرچ کر کے چلو خرچ کر لیے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیے, کیا اس شخص کی یہ ضمانت کوئی دے سکتا ہے کہ وہ کہتے نہیں جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہے دوبارہ کراؤ؟ وہ خدا کا مانو کیا کرے ہو, کھیل رہے ہو آپ. کس نے جمعی نے بولے صبحی آپ حکومتیں اچھا یعنی وہ یہ کہہ دیں گے اس لیے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ سر کیا زبردست. ولید اقبال صاحب آپ کا کامنٹ, کیونکہ عمران خان صاحب بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان صاحب مانیں گے نہیں, یہ جواز ہے سر. یہ جواز نہیں, آپ مکس اپ کرے ہو, آپ گمراہ کرے ہو لوگوں کو. یہ ہمیں کہتے تھے. اچھا میں سر کلیئرٹی لے لوں ولی صاحب, سوری میں کلیئرٹی لے لوں. میں نے جو جملہ کہا ہی نہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہو اپنی طرف سے؟ میں نے جو جملہ کہا ہی نہیں, آپ اپنی طرف سے کیوں لگا رہے ہو جملہ؟ میں نے کہا اگر خرچ کیے جائے تو اس شخص کی بھروسہ ہے یہ ملازمین کے یہاں بیچارے رمضان کے مہینے میں 2 مہینے سے پینشن نہیں مل رہی ہے, تنخواہ نہیں مل رہے, اور کیا مطلب ہے اس بات کا کہ عمران خان اگر یہ کہہ دے گا پیٹ پہ پتھر باندھ لیا, ٹھیک نہیں ہوئے آپ مجھے بتاؤ ولید اقبال صاحب وکیل ہے, سن لے, سپریم کورٹ میں جو پہلے کیس چل رہا تھا اس میں باقاعدہ بابر اعوان وغیرہ نے لکھ کے دیا ہے کہ عمران خان صاحب ڈی چوک نہیں آئے گا, اس کی وائلیشن کر کے عمران خان صاحب نہیں آئے, اور پھر کہتے ہیں مجھے اطلاع نہیں ملی. آپ مجھے بتا دو ایک شخص کے کہنے پہ اربوں روپے نہیں خرچ کیے جا سکتے, خرچ کرنے کے بعد گارنٹی آپ نے کہہ دیا. میں ولید اقبال صاحب سے لے لوں, آپ نے بھی سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ آپ سندھ میں بلدیاتی نظام قائم کریں گے, آج تک امپلیمنٹ آپ نے نہیں کیا, اور پھر آپ نے اسی معاہدے کو ایک سیاسی بالکل کر دیا, اسی فیصلے کو سیاسی معاہدے کا حصہ بنایا. دوسرا فیز 18 سال بھی کرتے رہے. نہ ہو گئے الیکشن, بلدیاتی الیکشن ہو گئے, کلین سویپ نظام نہیں ہے, اور دوسرا فیز ابھی 18 تاریخ کو ہو رہا ہے. نظام تو ہو گیا نا, الیکشن نظام نہیں ہے یہ جو الیکشن آپ نے کرائے دیے, اٹانومس نظام نہیں ہے. کیا ہوتا ہے الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اذان ہوگا. آپ نہیں مانتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو. ولید اقبال صاحب ہو چکا ہے الیکشن, سر نظام نہیں ہے, تاریخ کو ہے اگلا فیز, تو کیا کہتا ہے سر نظام نہیں ہے جو آئین کے مطابق ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے تو یہ فیصلہ دیا تھا الیکشن پروسیس. جی ولید اقبال صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہ تو کوئی آئین ٹوٹ رہا ہے, نہ کوئی قانون ٹوٹ رہا ہے, اور نہ ہی ہم یہ رسک لے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ بھروسہ کریں, الیکشن کرا دیں, اور پھر عمران خان صاحب اس الیکشن کو نہ مانیں, ہم خرچہ بھی کریں اور ہمارا خرچہ ضائع ہو جائے جیسے ان کا خرچہ ہو رہا ہے. ملک کا نہیں ہے. 2-4 جملے اور لگا دیں اپنے طرف. جی بس جی, اس کے تو ایک ہی مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ الیکشن سے یہ فرار ہیں. الیکشن یہ کسی ایک فرد واحد کی خواہش نہیں ہے, یہ آئین کا تقاضا ہے. سپریم کورٹ نے تو صرف یاد دہانی کرائی ہے. اب اس وقت سپریم کورٹ میں بھی 2 باتیں پیرلل میں چل رہی ہیں, جن کا ہمارے سے تعلق ہے سیاسی جماعتوں سے, دوسرا جس کا نہیں ہے, ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ایک واضح ہے, پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی تو اسی بات پہ کشمکش ہے کہ جی الیکشن میں آئین میں لکھا ہوا ہے الیکشن 90 دن میں کرنے ہیں, یا تو آپ اس کی پاسداری کریں یا آپ اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیں. بیسکلی بنیادی بات یہی ہے. آئین کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہی اس تصور کے اوپر ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, ساورنٹی, اور اس کے بعد ایک مقدس امانت کے طور پہ چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف دا پیپل یہ کریں گے. اگر آپ نے ان کو, عوام کے منتخب نمائندوں کو, اور عوام کو موقع ہی نہیں دینا, اور اگر عوام کو موقع دینے کا طریقہ آئین میں وضع ہے کہ آپ نے ایک حد کے اندر دینا ہے, یہ 90 دن سے تجاوز ہوا ہی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ نہ الیکشن کمیشن اپنا آئینی فرض پورا کر رہا تھا, نہ انتظامیہ اپنا آئینی فرض پورا کر رہی تھی. جو آئینی ادارے یا اہلکار تھے وہ جب اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے تو پھر یہ جنوری میں جب یہ نہیں ہوا تو فروری میں پھر جا کے عدالتوں میں یہ معاملہ چلا گیا. عدالتوں میں یہ معاملہ جاتا ہی نہ اگر اپنا یہ فرض پورا کر دیتے. اپنا فرض پورا کرنا چاہتے ہی نہیں ہے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا المیہ ہے. بہتر سر, اور یہ آئین کے ہوتے ہوئے اور یہ اصل ہائیبریڈ گورنمنٹ یہ جو اب آ گئی ہے نا, یہ
ہائیبریڈ گورنمنٹ یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی قانونی حکومت ہیں، اب تنازعات میں گھرا ہوا ملک ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کے لیے اس بابرکت مہینے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔